بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری ساس بیوہ تھی اور وہ صبح کے وقت لڑکیوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی اور رات کے وقت لڑکوں کو پڑھاتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ اماں، آپ صبح کے وقت ہی سب کو بچوں کو پڑھا دیا کریں، تو وہ کہتی لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھاؤ تو یہ آپس میں چکر چلا لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی کہ چھوٹے بچوں کو اس بات کا کیا پتہ ہے۔ ایک رات مجھے کمرے سے بچوں کی سسکیاں سنیں تو میں نے جب دروازہ کھولا تو میری روح کانپ گئی۔ میری ساس معصوم بچوں کے ساتھ۔ میں نے جب سسرال میں قدم رکھا تو دینی ماحول ہی پایا تھا۔ میری ساس کو پر نور سا چہرہ ہمیشہ سفید دوپٹے کے بال میں ہی چھپا رہتا تھا۔ وہ اس قدر دھیمے لہجے میں بات کرتی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ ہر وقت وہ عبادت میں مشغول رہتی۔ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں مدرسہ بنا رکھا تھا جہاں وہ کلام پاک پڑھاتی تھیں۔ اس پورشن میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا تاکہ میں کبھی بھی اوپر کا رخ نہ کروں۔ یہ بات مجھے میری ساس اور شوہر دونوں نے کہی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو میرے شوہر حذیفہ کہنے لگے، میری والدہ وہاں کسی کی داخل اندازی برداشت نہیں کرتی۔ میں ان کی سگی اولاد ہو کر بھی کبھی نہیں گیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے کیا بات پر؟ میں چپ ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات کچھ عجیب لگی تھی۔ بھلا ایسا بھی کیا ہے؟ سوائے نظہرہ پڑھنے والے بچوں کے علاوہ وہاں سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ صبح صبح وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور رات کو لڑکوں کو عشاء تک ہر وقت اس پورشن سے کلام پاک پڑھنے کی آوازیں آتی رہتی۔ میرے شوہر ویسے تو بہت ہی نرم مزاج کے مالک تھے اور فرما بردار بیٹے بھی تھے۔ میں نے کبھی انہیں اپنی والدہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا نہ سنتا تھا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے بس یہی فرمائش کی تھی کہ ظاہرہ کبھی بھی میری والدہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا، کیونکہ انہوں نے بہت تنگ زندگی گزاری ہے۔ ایک بار حذیفہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میری ماں نے میری خاطر اپنی ساری جوانی برباد کر دی لیکن دوسری شادی نہیں کی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری یہ تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ میں نے کہا آپ کو کبھی مجھ سے یہ شکایت نہیں ملے گی۔ میں نے سوچا ہے ضرور سی خاتون سی بلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو وہ بہت ہی اچھی تھیں، شفیق سی خاتون تھیں، بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھیں۔ آج تک میں نے انہیں غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چند دن سے مجھے ان کی باتیں اور حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ شادی کے فوری بعد ہی میری ساس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بیوی کے بعد بہت ہی مشکل وقت کاٹا ہے۔ میرے شوہر حذیفہ 10 سال کے تھے جب میرے سسر کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سسر کا اپنا گھر تھا جس کے ایک پورشن کو میری ساس نے کرائے پر دے رکھا تھا اور اس کا اچھا کرایہ آتا تھا۔ باقی میری ساس کلام پاک کا ہدیہ خود سے مانگتی نہیں تھی، لیکن بہت سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ اس سے انہوں نے گزر بسر کر کے اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن میرے شوہر حذیفہ کی جب سے نوکری لگی تھی ان کے دن بھی اچھے ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اوپر کے پورے پورشن کو مدرسہ بنا لیا۔ مجھے بس ایک بات کی حیرت ہوئی تھی کہ میری ساس رات کو بھی اوپر سے پورشن میں اکیلی رہتی تھی، حالانکہ نیچے کے پورشن میں اتنے کمرے موجود ہیں اور رہائش کی ساری سہولیات بھی نیچے تھیں۔ گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ صرف ساس ہی رہتی تھی، وہ تو اوپر اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ میری ساس دن اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھی، لیکن باقی کا زیادہ تر وقت اوپر ہی گزارتی تھیں۔ ایک بار شام کی چائے پیتے ہوئے میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ پورا دن بچوں کو پڑھانے میں ہی گزار دیتی ہیں، میری پاس تو بیٹھتی نہیں۔ آپ بچے اور بچیوں کو ایک ہی وقت پڑھایا کریں تو آپ کو بھی آرام کا وقت مل جائے گا۔ میری بات پر جواب میری ساس نے دیا۔ مجھے وہ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ کہنے لگیں، اگر میں سب بچوں کو ایک ساتھ پڑھاؤں گی تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چکر چلا لیں گے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی کہ چھوٹے بچوں کو ان باتوں کی خبر ہے، لیکن میں اپنی ساس کے معاملات سے زیادہ نہیں بولتی تھی۔ مگر ایک بار جو کچھ میری ساس نے کیا مجھے ان کی شخصیت مشکوک سی لگنے لگی تھی۔
ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا بہت ہی مسئلہ تھا۔ رات کو لائٹ چلی جاتی تو 2 گھنٹے نہیں آتی تھی۔ رات کو بھی میری آنکھ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کھل گئی۔ مجھے بند کمرے میں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میرا شوہر نیند کا بہت ہی پکا تھا، اسی لیے بند لائٹ میں بھی سوتا رہتا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے اوپر کسی کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی کم عمر 10-12 سالہ کا بچہ رو رہا ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ پورے علاقے میں لائٹ نہیں ہے، شاید آڑوس پڑوس کے کچھ بچے رو رہا ہو، لیکن مجھے وہ آواز اوپر سے ہی آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر چڑھ رہی تھی ویسے ویسے سسکنے کی آواز بھی بڑھنے لگی تھی۔ اوپر کے سب کمرے بند تھے، بس ایک کمرے میں ہی روشنی تھی، آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ بس میں ساس کے کمرے میں باہر کھڑی ہو گئی۔ اصل میں میرے میاں نے مجھے اوپر جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ کہتے تھے کہ امی جب عبادت کرتی ہے تو اس میں ذرا سا خلل برداشت نہیں کرتی، اسی لیے دروازے کے پاس جا کر میرے قدم رک گئے تھے۔ پہلے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میری ساس دعا میں رو رہی ہو، لیکن اگلی آواز جو میں نے سنی میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آؤ۔ ایک 10 یا 12 سالہ بچے کی آواز نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کمرے کے باہر نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی روشن دان جہاں سے میں دیکھ سکتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور ایک بچہ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا ہے، وہ بھی اس وقت۔ اس کے بعد ایک سوال مجھے بے چین کیے جا رہا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ اچانک سے کھل گیا۔ میں بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ میری ساس بنا دوپٹے کے پسینے سے شرابور میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، پھر فٹافٹ سے انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جیسے کوئی اندر موجود ہو اور میں اسے دیکھ نہ لوں۔ پہلی بار میری ساس مجھ سے غصے سے بولی کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اوپر مت آنا۔ وہ بدحواس بھی بہت تھی اور مجھے غصے سے بھی دیکھ رہی تھی۔ لہجہ اس قدر بلند تھا کہ میں ڈر سی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، جاؤ نیچے اور خبردار جو تم اوپر آئی۔ وہ چلا کر مجھ سے ڈانٹ کر بولی۔ میں جلدی سے نیچے اتر گئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے میری ساس کا رویہ ایک حیران کن بات تھی۔ وہ تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، لیکن جو روپ ابھی میں نے اپنی ساس کا دیکھ کر آ رہی تھی وہ بالکل ہی بے یقین تھی۔ وہ بچہ، سسکیاں، رونے کی آوازیں، اس بچے کے جملے، یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میری ساس کی بدحواسی بنا دوپٹے کے پہلی بار میں نے اپنی ساس کو دیکھا تھا، ورنہ تو دوپہر کی سخت گرمی میں دوپٹہ لیٹے رکھتی تھی۔ میرا ذہن سوچنے سے قاصر تھا اور دل میں میرے اختیار سے باہر۔ میری شادی کو 4 ماہ گزر چکے تھے اور اس 4 ماہ میں نے اپنی ساس کو صرف ایک شفیق خاتون ہی پایا تھا، لیکن آج تو وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ کون سا بچہ تھا اس وقت اس کمرے میں؟ جو بچے ناظرہ پڑھنے آتے ہیں وہ تو سبھی محلے کے تھے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اس خیال نے تو مجھے پوری رات سونے تک نہیں دیا تھا، لیکن صبح میرے لیے ایک نئی آزمائش لے آئی تھی۔ مجھے حذیفہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور سخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم رات کو اوپر کے پورشن میں گئی تھی؟ وہ بھی مجھے غضبناک لہجے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ مجھے کسی بچے کی ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ حذیفہ چلا کر بولے، جب تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ اوپر نہیں جانا تو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں نے کہا، حذیفہ میری بات تو سنیں۔ وہاں مجھے ایک بچے کی آوازیں آ رہی تھیں، پر جو انکشاف حذیفہ نے مجھ پر کیا میں وقتی طور پر ہی صحیح لیکن بہت ہی بری طرح ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، میری امی جب وظیفہ کرتی ہیں ناپاک جنات بچوں کی صورت میں ان کی پڑھائی روکنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، کبھی بچوں کی آوازیں نکالتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس جنون کو قابو کرنے کے لیے وظیفے کرتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی
کہ حذیفہ کہنے لگے آئندہ تم اوپر گئی تو نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا اب مجھے جو مرضی آوازیں آتی رہیں میں اوپر نہیں جاؤں گی۔ میں نے توبہ کر لی تھی۔ حذیفہ بھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن رات کو جو بات مجھے تنگ کرنے لگی وہ یہ بات تھی کہ اگر وہ آواز کسی جن بھوت کی بھی تھی تو میری ساس کا دوپٹہ کیوں اترا ہوا تھا؟ وہ ایسا کون سا عمل کر رہی تھی جو بنا دوپٹے پہنے کیا جاتا ہے؟ دن بھر تو وہ کبھی دوپٹہ اتارتی نہیں تھی، لیکن پھر میں نے خود کو ان کے خیالات سے چھٹکا اور ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرے وارڈروب میں سے ایک خوبصورت جوڑا غائب تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر تو کوئی ملازمہ بھی نہیں، سارے کام تو میں خود ہی کرتی ہوں۔ میرا نیا جوڑا کہاں چلا گیا؟ کیا وہ جن میری چیزیں غائب کر رہے ہیں جن کو مجھے تو اب اپنے گھر میں ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک بار مجھے یہ لگا جیسے کچن میں برتنوں کا شور مچ رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں باہر آئی تو مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے کچن میں آئی تھی کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں پھر کوئی جن کا چکر نہ ہو، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہاں تو میری ساس کھڑی روٹی بنا رہی تھی، ساتھ دیگچی میں بھی کچھ پکا رہی تھی۔ میں اس بات پر بھی ابھی حیران ہی تھی کہ جب میری نظر ان کے جوڑے پر پڑی، وہ میرا فینسی جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ بھی ان کے سر پر نہ تھا، گلے میں بال اٹکے ہوئے کھلے تھے اور ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں بھی پہنی تھیں۔ ان کا حلیہ دن سے یکسر مختلف تھا۔ میں فوراً اسے پیچھے ہٹ گئی۔ شاید اوپر کے پورشن میں کچن موجود نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ پکانے کے لیے نیچے آئی تھیں، لیکن کھانا تو فریج میں موجود تھا۔ پھر وہ تازہ کھانا کسی کے لیے بنا رہی ہیں، اور ان کا حلیہ پھر میرا جوڑا انہوں نے چوری کیوں کیا؟ میرا ذہن چکرا سا گیا تھا۔ میری ساس میرے لیے ایک پہیلی سی بن کر رہ گئی تھی۔ میں دبے پاؤں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ذہن بری طرح چکر کھا رہا تھا۔ میری ساس کے کتنے روپ تھے، دن میں حاجن نمازن اور رات کو دوپٹے سے بھی بے نیاز اور تیار شیار ہو کر کسی کے لیے رہی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کو کتنا معتبر سمجھتا تھا، اس کے سامنے ادب سے نظریں نہیں اٹھاتا۔ اگر وہ ماں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ لیتا تو شاید اسے بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آئے۔ دوپہر کے وقت میری ساس میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھیں، وہی سادگی کا روپ لیے بیٹھی تھیں۔ میں باغور اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ رات والی تیاری کا ذرا سا بھی شائبہ تک ان کے چہرے پر نہ تھا، لیکن چہرہ بہت ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کہ امی، میرا نیلے رنگ کا فینسی سوٹ غائب ہے، مجھے بے حد پسند تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا یا کون لے گیا۔ میری بات پر وہ گڑبڑا سی گئیں، کہنے لگیں کہ تمہاری الماری میں وہ کہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ جن کا بچہ لے گیا ہوگا، جس کی رونے کی آوازیں اور سسکیاں میں نے چند دن پہلے سنی تھی۔ میری بات پر ان کی بدحواسی بڑھی تھی۔ میں نے ان کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ امی، آپ نے خود کو فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے، ورنہ تو اس عمر کا عورتوں بہت ہی موٹی ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ میرا کوئی جوڑا پہنے تو آپ کو تو یہ بالکل آرام سے آ جائے گا۔ شاید باتوں سے ان کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ کر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ روٹی کا نوالا ان کے حلق میں جاس لگا تھا، وہ کھانسنے لگیں۔ میں نے جلدی سے انہیں پانی دیا، وہ پانی پی کر آدھا کھانا چھوڑ کر اوپر چلی گئیں۔ میں جان گئی تھی کوئی تو راز ہے یہاں، کوئی جن بھوت نہیں بلکہ کچھ اور چکر ہے، اس لیے میں سوچ چکی تھی چپکے سے ساری بات جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں نے شام میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے الماری کھولی تو میرا جوڑا واپس ہینگر میں لگا ہوا تھا، لیکن جلد بازی میں رکھنے کی وجہ سے دوپٹے کی تہ لگائے بنا ہی اسے ہینگر کے اندر سے ڈالا گیا تھا۔ شاید جب میں کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی، اس وقت میری ساس وہ جوڑا پہن کر واپس آ گئی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ میرا جوڑا پہنا کیوں تھا، سوال یہ تھا کہ پہنا ہی کیوں اور کس لیے۔ جب وہ دن کے وقت سب کے سامنے سادہ سی رہتی تھیں، پھر رات کو تیاری کس کے لیے؟ مجھے اب رات کا شدت سے انتظار ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر رات کو سو گیا، میرے کمرے سے باہر آ گئی اور اوپر کے پورشن میں چلی گئی۔
آج کی رات جو راز مجھ پر فاش ہوا تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ میں جب اس کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے اب بھی اس کے بچے کی آوازیں آ رہی تھیں، میرے پاس مت آؤ، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے دروازے کے ہول سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میری روح لرز کر رہ گئی۔ میری ساس ایک 10 سالہ بچے کے ساتھ زبردستی میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہیں تھی، یہ کیسی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی؟ تو کیا میری ساس رات کو چھوٹے بچوں سے اپنی خواہش پوری کرتی تھیں، یا بچے آتے کہاں سے ہیں؟ دن میں پڑھنے آنے والے بچوں کو وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چھپا لیتی ہے۔ اس بچے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ بیچارہ بے بس تھا، اور میری ساس اسے زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا خود پر اختیار ختم ہو گیا تھا، میرے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے تھے۔ یہ کیسا دل دہلا دینے والا سچ تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتر آئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں خود پر ضبط باندھ کر، اور لیکن میرے بس میں باہر تھا کہ میں بدتریج رونے جا رہی تھی۔ میرا خود پر اختیار نہیں تھا، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری سسکیاں بلند ہونے لگیں تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری آواز سے میرے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن آج شاید بات میرے بس میں نہیں تھی۔ میری آنکھ پر میری نیک پارسا ساس کا یہ گھناؤنا روپ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس 10 سالہ بچے کی بے بسی، خوف، ڈر دیکھ کر، اور بھی اپنے ساس کی اس جانب بڑھتی بے قراریاں دیکھ کر مجھے اس بچی کی حالت پر رحم آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے میری ساس کے کمرے میں قید تھا، کب سے اس کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا۔ میری سسکیوں کو سن کر میرے شوہر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نہ جانے وہ کب سے میری ساس کے کمرے میں قید تھا، کب سے اس کے ظلموں کا نشانہ بن رہا تھا۔ میری سسکیوں کو سن کر میرا شوہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو شاید اسے میرے رونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک آنکھیں مسل کر میری طرف دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں بہت ہی کوشش کر رہی تھی کہ خود پر ضبط کر لوں، ورنہ حذیفہ کو رونے کی کیا وجہ بتاؤں گی؟ سچ تو یہ وہ شاید کبھی نہیں سنیں گے۔ حذیفہ نے لیمپ آن کیا اور مجھے دیکھ کر میرے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ وہ مجھے یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ ایسا بھی کیا سر درد ہے کہ تم اتنا رو رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی؟ مجھے اس بچے پر بار بار ترس آ رہا تھا۔ نہ جانے میری ساس کو اس معصوم کے ساتھ یہ ظلم کر کے کیا حاصل ہونا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کا منع کر کے اسے ایک سر درد کی گولی کھلائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا شوہر بھی میرا سر دبانے لگا۔ حذیفہ جتنا اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے میرا بھی رکھتا تھا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، نہ ہی اپنے کاموں کے لیے مجھے پریشان کیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس میرے سرہانے بیٹھی ہاتھ میں کلام پاک پکڑے بیٹھی پڑھ رہی تھی، دوسرا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا، شاید مجھ پر کلام پاک پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ حذیفہ بھی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جب اپنی ساس کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا تو میں جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اس عورت سے کن محسوس ہو رہی تھی جو دن میں اللہ کا پاک کلام پڑھتی تھی، اور رات کو میرا شوہر مجھے یوں پیچھے ہٹتا دیکھ کر کہنے لگا، زہرا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امی نے تمہیں دم کیا ہے، انشاءاللہ ابھی تمہیں فرق پڑ جائے گا۔ میری ماں کے دم میں بڑی ہی تاثیر ہے۔ یہ سن کر میں نے پہلے بھی اپنے شوہر کی اندھی محبت اور اس اعتبار اور مان کو دیکھا جو اسے اپنی ماں پر تھا، پھر جب اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اپنی نفسیاتی خواہشات پر کبھی بھی بھول بیٹھی تھیں کہ اس کا بیٹا بھی ہے، اسے دل میں کیا مقام دیے، جب سچ اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی دم کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت تھا۔ میرا لہجہ دیکھ کر حذیفہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج اپنی ساس کا راز فاش کروں گی۔ حذیفہ مجھ سے کہنے لگے، تمہاری فکر
اور تمہیں امی کب سے تمہارے پاس بیٹھی کلام پاک پڑھ رہی تھی اور تم اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ماں کا اصل چہرہ دیکھ لو، نفرت کرو گے۔ میں نے کہا کہ تم اگر ماں کا اصل چہرہ دیکھ لو تو نفرت کرو گے۔ ان سے میری بات پر یہاں میری ساس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ حذیفہ غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ شاید ہوش میں نہیں ہو تمہیں اندازہ ہے کہ میری ماں کے بارے میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا اب میں ماں کے بے رحم اور اس شفاق عورت ہے۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ حذیفہ نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری ماں پر الزام لگانے والی تم ہوتی کون ہو؟ حذیفہ بفر کر بولے۔ حذیفہ میری طرف پھر سے مارنے کے لیے لپکے تھے، لیکن میری ساس نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی خبردار، جو تم بہو کو ہاتھ اٹھایا تو وہ اگر نادانی کر رہی تھی تو تم ہوش سے کام لو۔ میں نے کہا کہ میں ثابت کر سکتی ہوں کہ آپ کی ماں کیا کرتی ہے، اور میری بات پر حذیفہ نے اپنا ہاتھ اپنی ماں کی گرفت سے آزاد کیا اور میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے کہ میری نیک پارسا ماں کو تم گنہگار ثابت کرو گی، چلو کرو ثابت، اور اگر تم جھوٹی نکلی تو میرے ہاتھ پہلا قتل تمہارا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے مجھ پر چلاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ آئیں، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں جھوٹی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں حذیفہ کو اوپر والے پورشن لے جانے لگی، میری ساس ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی تم لوگ اوپر نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ تاکہ آپ کا پول نہ کھل سکے۔ آپ معصوم کم عمر بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ حذیفہ اپنی والدہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر متحزب ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بارے میں سوچنا اور وہ سوچ لو، لیکن میں تم لوگوں کو اوپر جانے نہیں دوں گی۔ حذیفہ کہنے لگے کیا بات ہے، ایسا بھی کیا ہے اوپر؟ مجھے آج تک اوپر جانے سے آپ نے کیوں روکا ہے؟ میں نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، لیکن مجھے دیکھ کر حذیفہ کو وہ منع کرتی رہی، لیکن وہ اوپر چلا گیا اور اوپر کے سارے کمرے کھول کر دیکھنے لگا۔ ایک کمرے میں وہ بچہ موجود تھا، لیکن رسیوں سے باندھا ہوا۔ اس کے سامنے بہت سے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ کونے میں ڈہ کر بیٹھا تھا۔ ہم سب کو دیکھ کر خوف سے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا اور رونے لگ گیا۔ میں نے حذیفہ سے کہا دیکھ لیں آپ اس بچے کی حالت، جب تمہاری ماں کی ہوس نے خوف زدہ کر دیا ہے۔ میری بات پر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی بس کرو، مجھے پر ایسا گھٹیا الزام نہ لگاؤ، یہ بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ نیم پاگل ہے۔ یہ سن کر تو ایک آسمان تھا جو ہم دونوں کے میاں بیوی کے سر پر گر پڑا تھا۔ بیٹا، میری ساس رونے لگی۔ اب بس ایک آخری کمرہ بچا تھا جو بند تھا۔ وہ حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آئی اور اس دروازے پر تالا تھا۔ میری ساس نے دروازہ کھولا، جو شخص اندر بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میرا شوہر حیران و پریشان رہ گیا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر میرا شوہر بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ زندہ ہیں؟ یہ سن کر میرا دماغ پھر سے چکر کھانے لگ گیا۔ ایک کے بعد ایک انکشاف تھا۔ میری ساس کہنے لگی تمہارے بابا ایکسیڈنٹ میں مرے نہیں تھے، بلکہ ان پر جھوٹے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ قتل تو ان کے دوست نے کیا تھا، لیکن پسٹل تمہارے بابا کو پکڑا دی۔ تمہارے بابا نے وہ پسٹل پھینکی اور وہ گھر سے بھاگ گئے تھے، ورنہ پولیس انہیں پکڑ لیتی، پھانسی کی سزا دے دیتی، کیونکہ پسٹل تو تمہارے بابا کی انگلیوں کے نشان تھے۔ قتل کسی اور نے کیا تھا، الزام تمہارے بابا پر لگا دیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ وہ حادثے میں مر گئے ہیں اور تب سے وہ چھپے رہے۔ تم پھر 14 سال پہلے وہ ایک رات کو مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن کہنے لگے کہ میں کبھی بھی کسی کو یہ مت بتانا کہ زندہ ہوں۔ انہی دنوں میں تمہارے بابا سے چھپ کر ملنے لگی، لیکن میں امید سے ہو گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہیں خبر نہ ہو جائے، اسی لیے تمہاری خالہ کی بیماری کا بہانہ کر کے گاؤں چلی گئی، جہاں تمہارے بھائی کو جنم دے کر پرورش کرنے کے لیے تمہاری خالہ کو دے دیا تھا۔ لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے تمہارے بابا اس بچے کو واپس لے آئے تھے۔ لیکن یہ بچہ مجھ سے مانوس نہیں تھا، اسی لیے مجھ سے ڈرتا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر تڑپتی ہوں، اسی پیار کرتی ہوں۔ یہ مجھ سے
یہ مجھ سے ڈرنے لگتا ہے، اگر میں اسے رسیوں سے نہ باندھتی تو یہ دروازہ بجاتا اور سب کو خبر ہو جاتی، کیونکہ یہ ذہنی طور پر اب نارمل ہے، اسی لیے رات بھر اوپر رہتی تھی کہ تمہارے بابا کے ساتھ وقت گزار سکوں، لیکن اگر تمہیں بتا دیتی تو بات پھیل جاتی اور مجھے ڈر تھا کہ تمہارے بابا کو پولیس نہ پکڑ لے۔ سچ جان کر مجھے خود پر افسوس ہوا تھا، میری ساس نے جو کچھ کیا تھا شاید ٹھیک ہی کیا تھا، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس عورت نے بہت ہی مشقت سہی تھی۔ میرے شوہر نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا اور ہم ایک دور درگاہوں میں چلے گئے تھے تاکہ سکون سے زندگی بسر کر سکتے، جہاں پولیس کا ڈر نہ ہو۔ میں نے بھی اپنی ساس سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ ہر بار آنکھ دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ جی تو دوستو، آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔